نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حصار کا طریقہ بہت ہی آسان اور مفید ہے۔ حصار کے بارے میں اکثر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ جو حصار کا مطلب نہیں سمجھتے وہ اس کے فائدے سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے حصار کا مطلب بیان کیے دیتے ہیں۔ حصار کے لغوی معنی گھیرا کرنے کے یا قلعہ بندی کرنے کے ہیں، مگر آسان لفظوں میں گھیراؤ کرنا یا حفاظت کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک بادشاہ کا اپنی حفاظت کے لیے گھیراؤ کرواتا ہے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، یا جیسا کہ ایک کسان اپنی فصل کی حفاظت کے لیے باڑ لگاتا ہے تاکہ کوئی جانور اس کی فصل کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حصار بنانے کے لیے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ شیطانی چیزوں کے نقصان سے حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے، سفلی کالا جادو سے حفاظت کے لیے، وظیفہ کے دوران لجت سے حفاظت کے لیے، ڈر اور وحشت خوف سے حفاظت کے لیے، موذی خطرناک جانوروں سے حفاظت کے لیے، جانی و مالی نقصان سے حفاظت کے لیے، شیطانی چیزوں کے نقصان سے حفاظت کے لیے یہ حصار کیے جاتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے انسان کو بہکانا اور اس کا نقصان کرنا، اس لیے شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے لیے، شیطانی کاموں سے بچنے کے لیے حصار بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی وظیفہ یا عمل پڑھنے سے پہلے حصار بنانا نہ صرف عامل کے لیے قیمتی ہے بلکہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کے لیے یہ عمل قیمتی ہوتا ہے کہ حصار اس کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ ڈر اور خوف سے نجات پانے کے لیے حصار بنایا جا سکتا ہے۔ موذی خطرناک جانوروں سے حفاظت کے لیے حصار بنایا جا سکتا ہے۔ موذی خطرناک جانور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے کہ سانپ ہے، بچھو ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ بعض جنگلوں میں انسانوں کا بسیرا ہوتا ہے، تو ایسے جگہوں پہ حصار کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہر طرح کے جانی اور مالی نقصان یعنی کہ لوٹ سے، مار سے، چوری سے، ڈکیتی سے حفاظت کے لیے بھی حصار بنایا جا سکتا ہے۔ حفاظتی حصار بنانے کے کئی طریقے ہیں، تو اس عمل کا یہی طریقہ کار ہے۔ حصار کسی بھی وقت بنایا جا سکتا ہے، صبح اور شام دو وقت بہتر رہے گا، لیکن اگر آپ چاہیں تو صرف ایک ہی بار رات کو سونے سے پہلے تو ضرور حصار بنا لیں اور اسے اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، اور اپنے ہاتھوں پہ اور اپنی انگلیوں پہ دم کرنا ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک جھاڑنا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں تمام دشمنوں سے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، ان سب سے حفاظت کے لیے حصار باندھ رہا ہوں۔ حصار کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے وضو کیا جائے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 بار درود شریف یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 بار سورۃ فاتحہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 3 بار سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 3 بار آیت الکرسی، 3 بار پڑھنا ہے سورۃ اخلاص، اور 3 بار سورۃ فلق، اور 3 بار سورۃ ناس، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ بابونا تبارک حیطاننا یاسین ثقافونا کاف ہا یا عین صاد کفایتونا حا میم عین سین قاف حمایتونا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اور پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو جھاڑنا ہے، اور دل میں یہی نیت رکھنی ہے کہ اپنے میں جسم کی حفاظت کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اور اگر اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے تو وہ اس طرح کریں گے کہ اسی طرح یہ سارا عمل پڑھ کے ان کی طرف توجہ اور دھیان کرنا ہے، اپنی نگاہ کو یعنی کہ دل کی نگاہ کو ان کی طرف ڈالنا ہے، اور اس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس عمل کو دوبارہ سے سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور
پھر اس کے بعد 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 3 بار سورۃ فلق اور 3 بار سورۃ ناس، اور اس کے بعد بسم اللہ بابنا تبارقہ حیزواننا یاسین ثقافنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین کاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 3 بار درود ابراہیمی۔ شدید قسم کے حملے کی صورت میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔